داڑھی کو داخل کرتے، ثم خلل بها لحیتہ، اور اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے۔ جن بھائیوں کو بھول ہو گئی ہے، جنہوں نے اس سنت کو پسند نہیں کیا، مجھے بتائیں وہ خلال کرتے ہیں؟ وہ اعمال جو وضو میں علماء بیان کرتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک اگر بالتفصیل بیان کریں تو وہ 19 اعمال جو ان میں اگر ایک خلال داڑھی کا نہیں کیا اس نے، کیا اس کا وضو مکمل ہے؟ کس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں؟ ہم کس انداز سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر وضو مکمل نہیں تو کس یقین پہ اپنی نمازیں پڑھتا جا رہا ہے کہ نماز میری مکمل ہوگی؟ اور مجھے وہ بات بھی یاد آئی، کچھ جٹکی باتیں بھی انسان کو سمجھا دیتی ہیں۔ دنیا میں جس نے ایک بیٹی کا نکاح دینا ہونا تو سب سے پہلے اس کی نظر چہرے پہ پڑتی ہے، یہ خوبصورت ہے کہ نہیں، یہ میرے معیار کے مطابق ہے نہیں۔ ترمذی کی روایت کو اگر صحیح مان لیا جائے، اگرچہ علماء نے اس میں بھی کلام کی ہے کہ قیامت کو 72 حوریں ملیں گی، بھلا بتائیے ایک بیٹی کا نکاح جس نے دینا ہو وہ تو چہرہ دیکھے، جس نے کل قیامت کو 72 دینی ہے وہ بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا؟ کس طرح ہم لمبی امیدوں میں پڑے ہیں اور کیا سوچ کے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور پھر ہماری خواہشیں بھی ہیں، جب سو کے اٹھتے ہیں تو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میں جنت میں فردوس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز نيل العابد انسيت ربك حين اخرج آدم منها الى الدنيا بذنب واحد۔ لاکھوں گناہ کرنے کے باوجود بھی چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ جنت الفردوس ہمارا مسکن ہے۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے باپ، میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام نے اس جنت میں ایک غلطی کی تو اللہ نے جنت سے اس کو زمین پہ اتار دیا۔ ہم زمین پہ بیٹھ کے اسی جنت کی خوابیں لاکھوں گناہوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب میں ایمان کو تازہ فرمائے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، ایک ضروری بات جس کو کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، ویسے بہت سارے پہلو ہیں عبادت کے جن سے انسانی زندگی سنورتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے سے آخرت بنتی ہے، درجات بلند ہوں گے، فلاں چیز ملے گی۔ کیا دنیا نہیں سمجھتی؟ ان پڑھے لکھے مثقفین، بلکہ میں سمجھوں گا جہال کو بتاؤ جو کہتے ہیں کہ والدین مصیبت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو پالوں، کہ اپنے ماں باپ بوڑھوں کا خیال رکھوں، وہ صحیح مسلم کی اس روایت کو کیوں نہیں پڑھتے؟ بینما ثلاثۃ نفر یمشون، 3 لوگ جا رہے تھے، فاخذهم المطر فآووا الى غار في جبل، ان تینوں نے بارش جب آئی تو کدھر گئے تھے؟ غار کی طرف۔ جب پتھر نے آ کے غار کا منہ بند کر دیا تو سب نے کیا کہا تھا؟ وہ عمل پیش کرو جو اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو ان تینوں میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو جانتا ہے، جب میں دودھ لے کے آتا تو میں سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا، بچوں کو نہیں۔ آج تو والدہ، آج تو باپ تڑپ رہا ہو بیماری میں، کون خیال کرتا ہے؟ ان کو تو یہ ہے کہ بیوی کے نخرے دیکھ لے، بچوں کی آہو بک دیکھ لے، ان کو والدین سے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی روایت کرتے ہیں، اور شخص نے کیا کہا؟ اے اللہ میں ایک دن دودھ لے کے آیا، میرے والدین سو چکے تھے، میں وہ حلاب، وہ دودھ کا برتن لے کے ان کے پاس کھڑا ہو گیا، وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِن نَوْمِهِمَا، میں نے ان کی نیند میں خلل ڈالنا بھی پسند نہیں کیا۔ آج باپ سویا ہو، پرواہ نہیں اولاد کو شور ڈال رہی ہے، پرواہ نہیں بیٹے کو کہ اس کے بیٹے اس کو تنگ کر رہے ہیں، پرواہ نہیں کسی کو کہ تھوڑی دیر آرام کر لے، اس نے آخر کوئی کام کرنا ہے، کوئی پڑھنا پڑھانا ہے، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو پہلے پلا دوں۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ ان لفظوں پہ غور کیجئے گا، وَالصَّبِيَّةُ يَتَظَاهَرُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، بچے میری ٹانگوں سے لپک رہے تھے، فَلَمْ يَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، اے اللہ میں ساری رات کھڑا رہا،
بیٹے بل بلاتے رہے اولاد اور میں اپنے والدین کو پلانے سے پہلے ان کو دودھ نہیں دیا، فجر ہوگی، اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو ہمیں نجات دے دے۔ اللہ نے نجات دی کہ نہ دی؟ یہ دنیا میں نجات دی ہے، میں آخرت کی تو بات ہی نہیں کر رہا، آخرت کے انعام تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر بھی اگر تم آسودگی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، سب سے بڑا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق ہے وہ والدین کی خوشنودی ہے۔ والدین کی خدمت کرو، ان کے احترام میں کمی نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم خدمت کریں، اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات ہوگی تو یاد رکھنا انسان جتنا بھی اچھا ہے، جتنا بھی خوبصورت پہلو ہے، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، جس چیز میں نرمی آ جائے وہ بات، وہ پہلو، وہ کام خوبصورت بن جاتا ہے۔ اور خوبصورت جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ عمل ہوگا اور دنیا والے بھی پسند کریں گے۔ وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور اگر کسی اچھے سے اچھے کام میں نرمی کو نکال کے سختی اس کی جگہ پہ رکھ دی جائے تو وہ خوبصورت پہلو بھی بدنما بن جاتا ہے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے اندر یقین پیدا فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے اس کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کو کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، اور جو کسی